الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھنے آپ حضرات بھی میرے محترم بھائیو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ہمیں اس کا احساس آج نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب یہ بولتی زبان رکے گی اور یہ دیکھتی آنکھیں بند ہوگی اور ہم قبر کے گڑھے میں ہوں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس وقت احساس ہوگا، اور اس وقت احساس ہوگا کہ جب جہنم سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا جائے گا۔ جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام ایمان والے جب نکل جائیں گے تو اس وقت کے بارے میں قرآن نے نقشہ کھینچا اور کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ نہ ماننے والے اللہ کے کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس وقت احساس ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی اور کہہ دیا جائے گا اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں، اہل جنت ہمیشہ جنت میں، جنتیوں کو جنت سے نہیں نکلنا، جہنمیوں کو جہنم سے نہیں نکلنا۔ تو اس وقت اللہ کے نہ ماننے والے کیا کہیں گے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ کا نہ ماننے والا کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، یہاں مجھے حساب دینا نہ پڑتا اور یہاں پر مجھے ہمیشہ کی جہنم میں رہنا نہ پڑتا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ آج تو ہم اپنے ایمان کو ذرا ذرا سی باتوں پر بیچنے لگتے ہیں، ایمان کو لٹا دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔
لیکن اس وقت پتہ چلے گا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ باہر گیا، اس کو 3 ہیرے ملے، اب وہ یوں اچھالتا ہوا آ رہا ہے، اسے پتا نہیں ہے ہیرے ہیں، وہ تو کنچ کی گولی اسے سمجھ رہا ہے، اچھالتا آ رہا تھا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کے مارا، آگے چلا، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک پرندے کے اور مارا اس نے، ایک بچہ اچھالتا ہوا آ رہا ہے۔ جوہری نے دیکھ لیا، اس نے بلایا بیٹے یہاں، جو سونار جوہری تھا اس نے بلایا بیٹے یہاں، بلایا کہ بیٹے کتنے کا بیچو گے؟ کیا مطلب؟ کہ جی آپ کے پاس ہیرا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، کتنے کے بیچو گے؟ اب وہ رونے لگا کہ روتے کیوں، قیمت بتاؤ، 5,000 کا دو گے، 10 کا دو گے، 15 کا دو گے؟ وہ جتنی قیمت بڑھا رہا ہے بچہ اتنا ہی رو رہا ہے، تو اس نے آخری قیمت لگا دی جو اسے لگانا تھی، اور کہا اس سے زیادہ میں لے نہیں سکتا، اس سے زیادہ کہیں بکے تم بیچ لو جا کے۔ بچہ کہنے لگا میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ آپ قیمت کم لگا رہے ہیں، میں اپنی حماقت پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس 3 تھے، 2 میں نے ضائع کر دیے، اگر آج 3 ہوتے تو میں کتنا بڑا مالدار آدمی ہو جاتا۔ اسے پتا نہیں تھا یہ ہیرا ہے۔ یہی حال میرا آپ کا ہے کہ اللہ نے ایمان کا ہیرا ہمیں دیا ہے، اسلام کا ہیرا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، بولتی زبان رک جائے گی، اور قبر میں پہنچیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا، یا پھر اس وقت احساس ہوگا کہ جب جنت میں پہنچیں گے اور ادنا ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کتنی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو قبیلہ جوہینہ کا ہے۔ جوہینہ نام ہے قبیلہ جوہینہ کا، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جوہینہ نام کا آدمی ہوگا، قبیلہ جوہینہ کا ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، جب مانگ چکے گا اللہ کہے گا تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، کہ جا جو مانگا وہ دیا، اور دنیا کا 10 گنا اور دیا تجھے۔ جتنا کچھ دنیا میں ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنا ملے گا اس بندے کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو جو اپنے ایمان پر محنت کر لے، اپنے اسلام پر محنت کر لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا، کتنی نعمتوں سے نوازے گا، کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ اللہ بہت بندوں کو بے حساب دے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو اللہ بے حساب دے گا، کہ جو لوگ مفلس ہیں، قلاش ہیں، جو مجبور قسم کے لوگ، مسکین، فقیر، جن کے پاس پلے کچھ نہیں، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور نہ ان کی عزت ہے، نہ نام و نمود ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، ہر ایک دھکے دیتا ہے، بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی تمنائیں اور ان کی خواہشات اور ان کے دل کے جذبات دل ہی میں گھٹ کر کے رہ جاتے ہیں۔ وَحَاجَتْهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، ان کی تمنائیں دل کے دل میں رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صبر والوں کو کتنا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اللہ دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ یہاں اگر ہم پریشانی اٹھا رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے، اللہ وہاں وہ زندگی دے گا کہ یہ دنیا کی ساری کلفتیں، ساری مصیبتیں اور ساری بلائیں آپ جنت کے ایک غوطے میں بھول جائیں۔ حدیث میں نا کہ دنیا کا سب سے پریشان حال بندہ
اللہ اسے بلائے گا اور بلانے کے بعد فرشتوں سے کہے گا بھائی سے جنت میں ایک غوطہ دو، ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ بلائے گا اسے، پوچھے گا دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں، کیا کیا پریشانیاں بلائیں آفتیں آئیں؟ وہ کہے گا اللہ کیا پریشانی کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، آفت بلا کیا ہوتی ہے؟ میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی نہیں، ما رأیت بوسا قط، میں نے کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ جنت کے ایک غوطے میں 60 70 80 90 سال جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سب کی سب ختم، بھول جائے گا۔ اور پھر ایک اس بندے کو بلایا جائے گا، انعم اہل الدنیا، دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ عیش و عشرت کے نقشوں میں رہنے والا، جس نے مصیبت پریشانی دیکھی نہ ہو، ہمیشہ موج مستی میں رہا ہو، ہر خواہش ہر تمنا اس نے پوری کی ہو، جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جیسے محل میں رہنا چاہا، بلڈنگ میں رہنا چاہا رہا، اور جیسی چاہی اپنی جنسی خواہش پوری کی، اس کو اللہ بلائے گا اور بلا کر کے فرمائے گا فرشتوں سے اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے دو۔ ایک غوطہ جہنم میں دیا، پھر اللہ بلائے گا، پوچھے گا ہل رأیت نعیما قط، او بھائی بتا کبھی کوئی نعمت دیکھی، خوشحالی دیکھی، مزے دیکھے، عیش و عشرت دیکھے، کچھ لذت آئی دنیا میں؟ کہے گا اے اللہ لذت کس چیز کا نام ہے، عیش و عشرت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہا۔ سب بھول جائے گا ایک غوطے میں۔ اگر کوئی دنیا کے اندر بڑی مستی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ دیکھ کے کبھی بھی للچاؤ نہیں، للچاؤ نہیں۔ کیا پتا اگر اس نے اس دنیا کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں کیسی اس کی پکڑ ہو جائے۔ مجھے اگر اللہ نے نہیں دیا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اس صبر پر اللہ جنت میں مجھے کیا کچھ دے گا مجھے نہیں معلوم۔ تو اس لیے کوئی غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے اور کوئی مالدار اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ سنو حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، مالدار حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہوں گے۔ دو حساب، کمایا تھا نا، خوب کمایا تھا، خوب موج مستی کی تھی، خوب لٹایا تھا، ہر جگہ تم نے، آؤ لائن میں لگو۔ اور غریب کہے گا ہمارے پاس پلے تھا ہی کب جو حساب دیں، تھا ہی نہ ہمارے پاس کچھ۔ اللہ کہے گا چل بھائی جا جنت میں۔ صبر والے جائیں گے جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے لا یوضع لهم میزان ولا ینشر لهم دیوان، میزان عدل قائم نہیں ہوگی، ان کے لیے ترازو نہیں کھڑی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے اعمال نامے کو کھول کے دیکھا جائے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ بھائی جاؤ، جاؤ جنت میں، جاؤ تم، جاؤ جنت میں۔ جب یہ جا رہے ہوں گے فرشتے روکیں گے، بھائی کہاں چلے، ٹکٹ دکھاؤ جنت کا۔ کہنے کہ جانتے نہیں ہو میں، ہاں کون ہو تم؟ یہ صبر والے۔ اچھا اچھا جاؤ 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 بھائی جاؤ، تم صبر والے ہو، دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں۔ وہاں بھی کیا ہے، استقبال ہوگا، استقبال ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے صاحب سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہارا رہنا ٹھکانہ بڑا اچھا ہے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین رہنا ہے تمہارا۔ تو اس لیے غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں کچھ نہیں ہوں، بس ایک کام کرے، اللہ کا حکم مان کے چلے، نبی کے طریقے پہ چلے، اپنی زندگی میں دین کو لائے، شریعت کو لائے، قرآن کو لائے۔ بس یہ کام اگر کر لیا، غریب کی کمائی عام طور سے حلال ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رکشہ چلانے والا کیا حرام کمائے گا؟ کیا حرام کمائے گا؟ مزدوری کرنے والا کیا حرام کمائے گا؟ کسی کیا نوکری کرنے والا کیا حرام کمائے گا؟ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، حلال کما رہا ہے۔ ابھی میں راستے میں کہہ رہا تھا، ایک جا رہا تھا ٹھیلے والا،
8 बज चुके थे तकरीबन। मैंने कहा देखो सुबह से ये बेचारा ठेले पे खड़ा होगा और खड़े खड़े इसने कुछ बेचा होगा, 200-400 रुपये बेचारे ने कमाए होंगे पूरे दिन में। ये अगर सिर्फ फर्ज अदा कर ले, वल्लाह हम मौलवियों से आगे निकल जाएगा। ये अल्लाह का वली बन जाएगा। सिर्फ फर्ज अदा करे, ना अदा करे सुन्नतों को, ना अदा करे और जिगर को, सिर्फ फर्ज अदा कर रहा है और हलाल खा रहा है, इस दौर का वो वली है। तो इसलिए जो गरीब हैं वो अपने आप को यूं न समझे कि हमारा कोई नहीं है, अल्लाह उनका है। टूटे दिलों में कौन रहता है? हदीस कुदसी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इंदल मुनकसिरति कुलूबिहिम, जिनके दिल टूटे होते हैं मैं उन दिलों में रहता हूं, जिनका कोई नहीं होता मैं उनका होता हूं। बस गरीब अपनी जिंदगी को संवार ले, अपनी जिंदगी को बना ले, दीनदाराना जिंदगी, शरीयत के मुताबिक। अल्लाह तबारक ताला जल्द फैसला करेगा, इसमें जल्द फैसला करेगा। कयामत के दिन ये दंदनाते भागते हुए जन्नत में चले जाएंगे। फराइज अदा करो और अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखो, चाहे वो गुनाह छोटे हो, बड़े हो, जिनसी हो या इसी तरीके से कोई और गुनाह हो, किसी पर जुल्म हो, ज्यादती हो, इन सब से अपने आप को बचा के रखो। अल्लाह तबारक ताला आपके हक में खैर के फैसले कर। माल का होना याद रखो, माल का होना कामयाबी नहीं, ना होना नाकामी नहीं, और होना भी नाकामी नहीं और ना होना भी कामयाबी नहीं। दोनों का ताल्लुक दीन से है। एक आदमी करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, लेकिन दीनदार है, ये भी जन्नती है। एक आदमी फकीर है, कल्लाश मुफलिस है, 2 पैसे उसके पास नहीं है, बेदीन है, ये जहन्नमी है। एक आदमी मालदार है, बेदीन है, जहन्नम में जाएगा। दूसरा फकीर है, मुफलिस है, दीनदार है, जन्नत में जाएगा। अल्लाह के यहां जो चीज देखी जाती है वो दीन है, बस दीन है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में मुत्तकी सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। चाहे वो जूता गांठने वाला हो, चाहे वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो अदने से अदना काम करने वाला हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में तकवा है, दीन है, ईमान है और शरीयत है, अल्लाह के नजदीक वो काबिल एहतराम है। तो अपनी जिंदगियों में दीन लाने की कोशिश करो, हराम से अपने आप को बचाओ, और खास तौर से जो सबसे बड़ा फर्ज ईमान लाने के बाद नमाज है, इस नमाज का एहतिमाम करो। नमाज छोड़कर जो अपने आप को दीनदार समझ रहा है वो पक्का बेदीन है। नमाज छोड़ के दीनदार नहीं हो सकता। अब तक छूटी, आज से तौबा करो, नमाज नहीं छोड़ना। आज से सच्चे दिल से नियत कर लो कि हमें नमाज पढ़ना है। मर्द भी नियत करें, औरतें भी नियत करें, हमें अब मुसल्ले को आबाद करना है, अल्लाह को राजी करना है। आज से तय करो, और जो पिछली नमाजें छूट गई उनकी अदा करने की नियत कर लो। आज से अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। अल्लाह से क्या हो जाएगी? आज से दोस्ती हो जाएगी, ताल्लुक कायम हो जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। तो इसलिए नमाज का छोड़ना दर हकीकत अल्लाह को नाराज करना है। और नमाज की जो पाबंदी करने वाला है, नमाज की पाबंदी करने वाला है, एक न एक दिन इंशाअल्लाह वो गुनाहों से रुक करके रहे। कुरान का ऐलान है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज आदमी को बेहयाइयों से और बुरे कामों से रोक लेती। जब आदमी 5 वक्त अल्लाह के घर में जाएगा, ना मालूम किसी नेक बंदे की नजर पड़ जाए, इसका काम बन जाए। ना मालूम अल्लाह की रहमतें किस वक्त नाजिल हो रही हैं नमाजियों पर, और यह भी उनमें मौजूद है, अल्लाह की नजर पड़ेगी, काम बन जाएगा। जब 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में बंदा हाजिरी देगा, अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करेगी, इसको महरूम रखा जाए, इसको महरूम रखा जाए। 5 मरतबा एंट्री हो रही है इसकी, फरिश्ते लिख रहे हैं रजिस्टर में, भाई 5 मरतबा आ रहा है, अल्लाह के घर में आ तो रहा है, सजदा सो कर रहा है,
جھک تو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کبھی بھیک بھی مانگ رہا ہے، اللہ دیکھے گا میرا بندہ آیا تو صحیح، کس حال میں آیا؟ گناہ کر کے آیا ہے، کوئی جرم کر کے آیا ہے، لیکن آیا کس کے پاس میں؟ جہاں معافی ملتی ہے۔ آیا کس کے پاس میں؟ جو معافی کا اعلان کر رہا۔ آیا کس کے پاس میں؟ جس نے اعلان کیا ہے انی لغفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہو۔ لہذا اللہ کہے گا آ جا، کیا ہے گناہ، ٹھیک ہے آ جا، میں معاف کروں گا۔ کسی نہ کسی دن اللہ کی نظر سیدھی ہوگی، کام بن جائے، کام بن جائیں گے۔ تو اس لیے طے کرو کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ نمازی آدمی شیطان کا منہ کالا کرتا ہے اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور جب کسی کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا جائے کبھی نہ کبھی تو کھول ہی دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کسی کے دروازے پہ ایک دن جائیں کھٹکھٹائیں، نہیں کھولے گا، میرا دشمن آیا ہے۔ دوسرے دن جائیں کھٹکھٹائیں، آپ نے دیکھا چھجے سے دشمن آیا، نہیں کھولوں گا۔ تیسرے دن آخر روزانہ آ رہا ہے، آپ بھی کہو گے چلو بھائی معاف کرو، روزانہ آ رہا ہے، کھولو دروازہ۔ اب دروازہ کھولا، اس نے معافی مانگی، بھائی صاحب اللہ کے لیے معاف کر دو، جو غلطی ہوئی ہے اب نہیں ہوگی، آپ معاف کر دیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، 100 کے قاتل کو جو رب معاف کر سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ سے سچی توبہ کرو کہ ہمیں اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی، قرآن نے اعلان کیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ جو گناہ ہو رہے ہیں ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ جی اولاً تو مجھ سے زنا ہوا، میں نے میرے ساتھ ایک آدمی نے مکالہ کیا میری مرضی سے، پھر مجھے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو ذبح کر کے دفن کر دیا، ذبح کر کے دفن کر دیا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھتکار دیا، نکل یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، کہ تو نے جرم پر جرم، گناہ پر گناہ، غضب پہ غضب کیا تو نے، ایک تو منہ کالا اور اس کے بعد میں بچہ، اور پھر بچے کو تو نے معصوم کو مار دیا، نکل یہاں سے، بھگا دیا۔ موسیٰ نے بھگایا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھگایا کہ جبرائیل جاؤ موسیٰ سے پوچھو جا کر اس عورت سے بڑا کوئی پاپی ہو سکتا ہے؟ اس عورت سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ جبرائیل نے آ کر کے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ میرے کلیم بتاؤ اس عورت سے بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا کون گنہگار ہوگا، اس سے بڑا کون مجرم ہوگا؟ معصوم کا قتل اور پھر بدکاری۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہو بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے، جو مرد یا عورت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان سے بڑے مجرم ہیں، ان سے بڑے مجرم۔ تو نماز سب سے بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ الجفا کل الجفا من سمع النداء فلن یجبہ، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، سب سے بڑا ظالم کون؟ آپ نے فرمایا جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے گا، سب سے بڑا ظالم، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے جو اذان سنتا ہے اور پھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاش میں لگا، کوئی نشے میں لگا، اور کوئی باتوں میں لگا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، فرصت ہی نہیں۔ اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو۔ کیوں آئے نماز کو اللہ؟ حی علی الفلاح، ارے نماز میں کامیابی ہے، تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا،
تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، ہر ایک کو، غریب کو، مالدار کو، شہری کو، دیہاتی کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر ایک کو کائے کی تلاش ہے؟ کامیابی کی تلاش ہے۔ میں کامیاب بنوں، میں کامیاب انسان بنوں۔ اللہ اعلان کرا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو۔ اللہ کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور یہ صرف اذان میں نہیں، قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے گھر سے کامیابی ملے گی، اللہ کے سامنے جھکنے سے کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں، نوٹوں کی گڈیوں میں کامیابی نہیں ہے، موٹے گدوں پہ سونے میں کامیابی نہیں ہے، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے مکانوں اور بلڈنگوں میں رہنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا اعلان مسجد کے مناروں سے روزانہ ہو رہا ہے کہ تم مسجدیں آباد کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بامراد کریں گے۔ ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم جب مسجدوں کو چھوڑیں گے، یاد رکھنا، اللہ کے گھر سے روگردانی کریں گے، اللہ ہم سے چہرہ پھیر لے گا۔ اور جب اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے، یاد رکھنا، سارے اسباب ہوتے ہیں، سارے وسائل ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہوگا، لیکن جس کو کامیابی کہتے ہیں، جس کو عزت کہتے ہیں، وہ عزت نہیں مل سکتی، وہ عزت نہیں مل سکتی۔ آج دیکھو کیا نہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ دوسروں کے دست نگر ہیں، دوسروں کے کرم پر گویا ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے منہ موڑا، شریعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی نگاہ پھیر لی، ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ تو اس لیے کامیابی اگر ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف اپنے رخ کو کر لو۔ 100% مسلمان مرد گھر آ جائیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور ادھر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں میں اذان ہوتے ہی مصلی پر کھڑی ہو جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، پھر دیکھو اللہ چند مہینوں کے اندر کایا پلٹ دے گا، کایا پلٹ دے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ یہ زندگی خدا سے غافل ہو کر کے جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے، یاد رکھنا، وہ درندگی ہے، یاد رکھنا، وہ زندگی نہیں ہے۔ جو مسلمان خدا کا باغی بن کر کے، نافرمان بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بھی کوئی کامیاب انسان ہوں۔ نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب منہ سے لگا کے پی، اور کیا سمجھے اب نشہ آیا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا۔ ایک نشیڑی کیا کہنے لگا جب اس سے کہا کیوں پیتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، پینے کے بعد ایک پیر زمین پر، دوسرا آسمان پہ ہوتا ہے۔ دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زمین میں بھی نہیں، یہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو پڑا ہوا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے روڈ پر نالی کے پاس میں، اور کتا اس کو منہ کو صاف کرتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کو صاف کر رہا ہوتا اپنی زبان سے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے شراب پینا، جوا کھیلنا ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ شراب جو پی رہا ہے اس کا نشہ اتر کے رہتا ہے۔ 3 نشے آدمی کو ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ کتنے نشے ہوتے ہیں؟ 3 نشے، طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، اور آدمی کو مال طاقت کا، پیسے کا اور عزت کا، یہ 3 نشے ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی شراب پیتا ہے عزت بھی داؤ پہ رہتی ہے، اب کوئی عزت نہیں کرتا شرابی کی، اور پیسہ بھی ختم چند دنوں کے بعد میں، اور رہ گئی طاقت۔ تو یہ دکھتا تو موٹا ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے کسی نے غبارے میں پھونک مار دی ہو، غبارے میں پھونک مار دی ہو، کوئی طاقت نہیں۔ ایک دھکا دو کئی قلابازیاں کھائے گا، ساری طاقت اس کی ختم، پھیپھڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تینوں کے تینوں نشے کیا ہوتے ہیں؟ اتر جاتے ہیں۔ تو شراب سے نشہ آتا نہیں ہے، شراب سے نشہ اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان شراب پیے،
ارے شراب پینا ہے اللہ کی محبت کی شراب پیو، شراب پینا ہے نماز کی محبت کی شراب پیو، شراب پینا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شراب پیو۔ یہ شراب وہ ہے جو سارے نشے اس کے سامنے آدمی بھول جاتا ہے، اب کوئی نشہ اس نشے کے سامنے کارگر نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ نشہ ہے اصل، اس نشے کو اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ میں جب یہ نشہ آیا تھا، اللہ کی محبت کا، نبی کی محبت کا، عبادت کی لذت کا نشہ جب صحابہ میں آیا تھا تو وہ لوگ ساری دنیا کے نشے اتر گئے کہ نہیں اتر گئے؟ سب نشے اتر گئے، اور اللہ نے وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، آنکھیں لوگوں کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایسی بھی عزت ملتی ہے کہ آسمانوں سے سلام آئیں، ایسی بھی عزت ملتی ہے لوگ نام سن کے تھر تھر کانپنے لگیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی بھی عزت ملتی ہے آسمانوں میں جن کے چرچے ہوں، ایسی بھی عزت ملتی ہے قرآن میں جن کے تذکرے اللہ کر رہا ہو۔ کہ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نشے سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچانے کی کوشش کرو، نشے کو چھوڑو۔ اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں جو جوا سٹا ہو رہا ہے، مسلمان آج اس میں مبتلا ہے۔ شراب پیتا ہے کس لیے؟ بہت سے مسلمان شراب پی رہے ہیں فیشن میں، ایسے پہ رہے ہیں فیشن میں، جوان طبقہ شراب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جوان تو ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، مستقبل کی معمار ہے یہ، اور یہ جوانی جب تباہ ہو جائے کسی قوم کے، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا وہ قوم وقت سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں جوئے اور سٹے ہوتے ہیں، یاد رکھنا وہ ان کا مال بہت جلدی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ گندی لتیں ہیں جن کو قرآن نے بھی منع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اپنے آپ کو میرے بھائیوں اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات اور کہ اپنے یہاں حیا کا ماحول قائم کرو۔ کہے کا حیا کا ماحول قائم کرو، بے حیائی کو اپنے یہاں سے ختم کرو۔ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو۔ مسلمان بچی بے پردہ جائے یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، مسلمان بہن بے پردہ نکلے مسلمان کی حیا کے خلاف ہے، مسلمان ماں کے سر پر دوپٹہ نہ ہو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ مسلمان ماں ہے کہ جس کے سر پر نبی نے دوپٹہ رکھا ہے، جس کے سر پر اللہ نے حیا کی چادر رکھی ہے، اور یہی بے حیا ہو جائے، یہی بے پردہ ہو جائے، اسی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور اس کو کوئی کسی طرح کی حیا اور غیرت ہی نہ ہو، یوں ہی بازاروں میں گھومے، روڈ پر آئے، گھر کے باہر کھڑی رہے، نہیں، ہمیں حیا منع کرتی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے، اور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ الحیاء خیر کلو، حیا سراسر خیر کی چیز ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب بے حیا ہو جائے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کا حق ادا کرو، جیسا اس سے حیا کرنا چاہیے ویسے حیا کرو۔ ایک مسلمان گھر میں بے حیائی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کا تصور نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو آئے دندناتا بیل کی طرح چلا جائے، کسی سے کوئی پردہ نہیں، اپنا آ رہا ہے، پرایا آ رہا ہے، محرم آتا ہے، غیر محرم آتا ہے، جوان آتا ہے، بوڑھا آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، نہ اجازت لینے کی ضرورت، دندناتا گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ بے حیاؤں کا گھر ہوتا ہے، حیا والوں کا گھر نہیں ہوتا۔ حیا والوں کے گھر میں بغیر اجازت کے انٹری نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے داخلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان عورت
کتنی باحیا ہو. اللہ اکبر. قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی, کتنی خوبصورت تعلیم قرآن نے ہمیں دی تھی. ہمیں قرآن نے تعلیم دی تھی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ دیکھو مسلمان عورت اگر گھر سے کسی ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہے تو اس کے پیر میں پازیب نہیں ہونا چاہیے, اس کے پیر میں گھنگرو والا زیور نہیں ہونا چاہیے کہ جب پیر زمین پر مارے تو گھنگرو کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پڑ رہی ہے. فرمایا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. لا یضربن بارجلہن, اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارو کہ دوسرے مردوں کی کانوں میں آواز تمہاری پہنچ جائے. ہمیں یہاں تک حیا کی تعلیم ہمارے قرآن نے دی ہے, ہمارے نبی نے دی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اپنے گھروں کا ماحول اور گھر کی حیا کا پتہ چلتا ہے مرد کی حیا سے. اگر کسی مرد کی غیرت کا پتہ لگانا ہو, کسی مرد کی حیا کا پتہ لگانا ہو, اس کے گھر کی مستورات کو دیکھ لو. اگر اس کے گھر کی مستورات, گھر کی اس کی مائیں بہنیں اور بہو بیٹیاں حیا کے ساتھ ہیں تو یہ مرد حیا والا ہے. اور اگر اس کے گھر کی مستورات بے پردہ ہیں, بے حیا ہیں, بے حجاب ہیں, کہیں بھی آنا جانا ہے بے پردگی کے ساتھ, تو یہ مرد بے غیرت ہے, بے حیا ہے, مٹھوس ہے, دیوس ہے. اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں, حیا نام کی کوئی چیز نہیں. جو باحیا مرد ہوگا, یاد رکھنا, گوارا نہیں کرے گا میری بیٹی پر, میری بہن پر, میری بیوی پر, میری ماں پر, میری خالہ پر کسی غیر مرد لچے لپنگے کی نظر پڑ جائے, وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا. اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھے گا کہ کوئی بھی میری بہن بیٹی کے اوپر نظر ڈالے, نہیں, یہ میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ تو مردوں کا مسئلہ ہے. مرد اگر باحیا ہوں گے گھر میں عورتیں بھی باحیا ہوں گی. مرد اگر بے حیا ہوں گے, بے غیرت ہوں گے, تو گھر کی مستورات بھی بے غیرت ہوں گی. اور ایک حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی تقویت ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من زنا زنی بأہلہ, جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی. جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی. نبی نے فرمایا ہے کہ تم باحیا بنو, عفو تعفو نساءکم, تم پاک دامن بن کے رہو, تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی. ہم اگر بے حیا ہو گئے, ہم اگر بے غیرت ہو گئے, ہم گناہ جنسی گناہ میں مبتلا ہو گئے, زنا میں مبتلا ہو گئے, نبی کا فرمان ہے تمہاری بیٹی نہیں بچے گی, تمہاری بہن نہیں بچے گی, تمہاری بیوی نہیں بچے گی. عفو تعفو نساءکم, تم پاک دامن رہو گے, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی, گھر کی بیویاں پاک دامن رہیں گی. تمہاری آنکھ کا پانی اگر حیا کا مر گیا, تم بے حیا ہو گئے, تمہارے دل بے غیرت ہو گئے, تمہارا ضمیر مر گیا اندر کا, اور جو چاہے تم کرتے پھرتے ہو, تو تمہارے گھروں میں بھی یہی ہوگا, یہی ہوگا. تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ ہمیں حیا کی زندگی گزارنا ہے, بے حیائی کی زندگی نہیں گزارنا ہے. نبی نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے, حیا کا سبق دیا ہے. قرآن نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے. میں اپنی نہیں کہہ رہا, قرآن کی سنا رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کو حکم دیا اللہ نے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, مسلمان عورتوں سے کہو کہ گھروں سے جب نکلا کریں تو پردے کے ساتھ نکلا, پردے کے ساتھ نکلا کریں. قرآن کا حکم ہے, کسی ملا کا حکم نہیں, کسی ملا کا فیصلہ نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, صحابہ سے کہا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب, اگر تمہیں ضرورت پڑے نبی کی بیویوں سے کسی چیز کو مانگنے کی,
نبی کی بیویاں پوری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، مائیں. اور یہ ماں ہونا بھی قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. مجھے اپنی ماں میں شک ہو سکتا ہے میری کوئی اور ماں ہو، لیکن نبی کی بیویوں کو قرآن نے کہا ہے تمہاری ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ نبی کی بیویاں جو تمہاری روحانی ماں ہیں، اگر تمہیں کوئی سامان لینے کی ضرورت پڑے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے سے لینا، سامنے نہ آنا، سامنے نہ آنا. یہاں حکم دیا گیا ہے تو کیا ہمارے آپ کے لیے جائز ہوگا، ہمارے آپ کے لیے روا ہوگا کہ ہم جس گھر میں جائیں چلے جائیں، یا ہمارے گھر میں جو آئے چلا آئے، کوئی روک ٹوک نہیں، کسی طرح کی ممانعت نہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ غیرت کے خلاف ہے. اپنے گھر میں صرف محرم آنے والے ہوں، نامحرم ہمارے گھروں میں نہ آئیں اجازت کے ساتھ، اور سخت پابندی ہو ہمارے گھر میں کوئی آئے گا جب ہم موجود ہوں گے، ہماری غیر موجودگی میں کوئی مرد ہمارے گھر میں نہیں آئے گا. تو اس لیے حیا کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں، حیا ہے نہیں، ایسے بھی اب بھی محلے موجود ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، بمبئی جیسے شہر میں 600 مکانات کی کالونی، اور اس میں ایک بھی عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی ٹی وی نہیں، ایک بندہ بھی بے نمازی نہیں. اور ایک کالونی میں 1100 مکانات میں ایک عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی بے نمازی نہیں، اور کہیں کوئی ٹی وی نہیں. ہے کون سا شہر؟ جہاں سے پوری دنیا میں بے حیائی سپلائی ہوتی ہے. بے حیائی کا کیا ہے؟ سپلائر ہے پوری دنیا میں. لیکن اس بے حیائی کے اڈے میں بھی اتنی حیادار عورتیں موجود ہیں، اتنی باغیرت عورتیں موجود ہیں، باپردہ عورتیں موجود ہیں. بس ٹھاننے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، حیا میں اللہ نے عزت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے قیمت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے عظمت رکھی ہے. مستورات میں سنایا کرتا ہوں، ایک مسلمان عورت ایک ایئرپورٹ پر جا رہی ہے، لندن کے ایئرپورٹ پہ، باپردہ ہے. تو جو کام کرنے والی ایئرپورٹ پہ مستورات ہوتی ہیں لیڈی، وہ ایک آئی اور برس پڑی، کیا تم نے لگا رکھا ہے، حجاب پہن رکھا ہے، اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اسلام نے تمہیں تنگ کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو گھیر دیا ہے اور تمہیں بالکل بیکار کر دیا ہے. موج کرو، کھاؤ پیو، گھومو، چہرہ کھولو، یہ کیا ہے اندر سے گھٹن ہو رہی ہے. وہ بہن بڑی ہوشیار تھی، سنتی رہی، اس کی ساری تقریر سنی. سننے کے بعد کہا بہن آپ نے کہہ لیا کہ ہم نے کہہ لیا کہ اب میری سن لو آپ. اس نے اپنے پرس سے ایک چاکلیٹ نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس کے ریپر کو کھولا، زمین پہ ڈالا اور اس پہ چپل رکھی، اٹھایا اور کہا بہن اسے کھا لو. یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا نکالا، ریپر کے ساتھ دیا، لیجیے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کھا لوں گی. کہا آپ نے پہلا کیوں نہیں کھایا؟ کہ وہ آپ نے زمین میں ڈال دیا، پیروں سے رگڑ دیا آپ نے، میں کیسے کھا سکتی؟ اس نے کہا پتہ یہ چلا جو ریپر میں ہے، جو پیک ہے، وہ قیمتی ہے، باعزت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ریپر سے باہر ہے، بیکار ہے، روندا ہوا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میری بہن، میں باپردہ ہوں، ریپر میں ہوں، باعظمت ہوں، پردے میں ہوں، تم بے پردہ ہو، بے عزت تم ہو، قید میں تم ہو، اور تمہیں جو چاہتا ہے حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہمیں جو دیکھے گا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. تو اس لیے پردے کے اندر اللہ نے عزت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے عظمت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو باپردہ بناؤ،
باحیا بناؤ، اپنی بچیوں کو حجاب کے اندر رکھو. یہ نہیں ابھی ہماری چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، لہذا اب اسے کیا بناؤ، ابھی جینس پہنا دیا، ٹاپ پہنا دیا، فلا پہنا دیا. اب جب اس کی بچپن میں عادت آپ نے یہ ڈال دی، جوان ہو کر کے آپ اسے اسلامی لباس پہنانا چاہو، کہے گی نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو وہی جینس پہنوں گی اور میں شرٹ پہنوں گی. اب آپ کوشش بھی کرو گی، اس کی طبیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اسی لباس کو پسند کرے گی. اس لیے بچیوں کو بچپن سے پورا لباس پہنانے کی کوشش کرو، وہ پورا لباس پہنے، فل آستین کے ساتھ میں، مکمل حجاب کے ساتھ میں. چھوٹی بچی ہے 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، اب وہ مکھنا پہنتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، کھلے ہوئے بال اس کے خوبصورت نہیں لگیں گے. آج سے اس کی آپ نے عادت ڈالی ہے، جوان ہونے کے بعد اس کی کوشش ہوگی اس کی انگلی کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اس کے جسم کے کسی عضو کو بھی نہ دیکھ سکے. تو بچپن سے تربیت دینا پڑے گی، ان کی تربیت کرنا پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، محبت سے پیار سے بتانا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اور اپنی بچیوں میں حیا کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. حیا پیدا کرو گے، حیا والے بنو گے. بے حیائی کا ماحول رکھو گے، بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے. بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب سخت آتا ہے. قوم لوط بے حیا تھی، قوم لوط بے حیا تھی. وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، لڑکوں سے خواہش پوری کرتے تھے. بے حیا قوم تھی. اللہ نے جو عذاب قوم لوط کو دیا ہے، کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا، کسی قوم کو نہیں دیا. پہلے کیا آیا؟ زلزلہ آیا، زمین کو اٹھایا اللہ نے، آسمانوں تک لے گیا، الٹا پٹک دیا، پتھروں کی ان کے اوپر کیا کی؟ بارش کی. جبرائیل نے چیخ ماری، کلیجے سب کے پھٹ گئے، کلیجے سب کے پھٹ گئے. زمین میں پھر ان کو اللہ نے دھسا دیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ نشیبی زمین اور سب سے نیچے جو زمین ہے وہ قریہ سدوم کی ہے، جو اسرائیل میں ہے، جہاں پر عذاب آیا تھا قوم لوط کو. اور آج بھی اس پانی میں عذاب کا اثر ہے، عذاب کا اثر آج بھی ہے. وہ جو پانی ہے وہ ایسا ہے، آدمی جا کے لیٹ جائے ڈوبتا نہیں، ڈوبتا نہیں. میرے ساتھ وہاں اسرائیل کے 3-4 علماء تھے، وقت لگا رہے تھے. وہ بتانے لگے ہم جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، اندر ہم نہیں جاتے، ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ کسی چیز کو اندر لیتا ہی نہیں ہے. اور اگر 1 چمچ اس کا پانی منہ کے اندر چلا گیا، آدمی بچ نہیں سکتا، مر جائے گا. اس کو لوگوں نے کیا بنایا؟ اب تفریح کا بنا لیا. اب سب سے زیادہ پوٹاس تیار ہو رہی ہے وہیں سے، اسرائیل میں پوٹاس وہیں سے تیار ہو رہی ہے جو ہمارے کھیتوں میں پڑتی ہے، اس لیے کہ 70% نمک ہے اس پانی کے اندر. آج بھی کوئی زندہ چیز پانی میں ڈالی جائے رک نہیں سکتی، اور کوئی بھی زندہ چیز اس پانی کے اندر نہیں، نہ کوئی کیڑا، نہ مکوڑا، نہ میڈک، نہ مچھلی، کوئی چیز نہیں ہے. عذاب کا اثر اب بھی ہے. یہ کس پر عذاب آیا تھا؟ بے حیا قوم پر یہ عذاب آیا تھا، بے حیا قوم پر. اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرو، حیا دار بنو. آنکھوں میں حیا کے پانی کو کیا ہے؟ اپنے پیدا کرو، حیا دار بنو گے. کیوں؟ اللہ بھی حیا والا، نبی بھی حیا والا، دین بھی ہمارا حیا والا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء. اللہ حیا والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور حیا کو اللہ پسند کرتا ہے. ہمارے نبی کیا ہیں؟ حیا والے ہیں. کتنے حیا والے ہمارے نبی، جن کے ہم آج امتی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. کتنے حیا والے ہیں؟ پوچھو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا اشد حیاء من امرأۃ فی خدرها. جو بچی آج دلہن بنائی گئی ہو، ڈولی میں بٹھائی جائے، اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے، میرے نبی میں اس سے زیادہ حیا تھی، اس سے زیادہ حیا تھی. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہمارے گھروں میں کیسے بے حیائی آ گئی؟ ہماری مائیں بہنیں یوں کیوں آوارہ پھرنے لگی؟ اور ہم نے
اللہ اکبر بے حیا بنا کر کے ایمان سے بھی انہیں کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ آج اس بے پردگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ اگر ان میں حیا ہوتی کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب ایک دو نہیں، ہزاروں لڑکیاں ہماری، جن کو مسلمان ماؤں نے دودھ پلایا تھا، مسلمان باپ نے جن کی تربیت کی تھی، جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہی گئی تھی، جنہوں نے بار بار کلمہ پڑھا تھا، آج وہی مسلمان بچیاں کیا ہے؟ غیروں کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں، دنیا کی جھوٹی لذت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بچیاں مجرم ہیں، مجھے معاف کرنا، تو مجرم ماں بھی ہے، مجرم باپ بھی ہے۔ اس باپ نے اور اس ماں نے حیا کی تعلیم نہیں دی، ایمان کی تعلیم نہیں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کا درس دیا تھا، وہ حیا کا درس نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے قیامت میں بچی پکڑی جائے گی تو باپ بھی پکڑا جائے گا، ماں بھی پکڑی جائے گی۔ تو اس لیے اگر ہم اس پر قدغن نہیں لگائیں گے اور ہم اس پر سختی نہیں کریں گے اور حیا کا ماحول قائم نہیں کریں گے تو نامعلوم کتنی بچیاں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بھائی کرو گے حیا کا ماحول پیدا انشاءاللہ، باحیا بنو گے نا انشاءاللہ۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، نماز کی کیا کرنا بھائی؟ پابندی کرو گے نا انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی، شراب جوئے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ جوئے سٹے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حلال کا ایک لقمہ روکھا بغیر سالن کا قسم اللہ کی بہتر ہے حرام کے مرغے سے جس کو آپ کھا رہے ہو۔ حرام کے مرغے سے حلال کھاؤ، جوئے کے ذریعے سے، سٹے کے ذریعے سے آپ بچوں کو حرام کھلاؤ گے، یہی بچے مجھے معاف کرنا بڑے ہو کر کے آپ کے جوتے ماریں گے۔ یہی بچے جب حرام کھلایا گیا، اب ان سے یہ توقع آپ رکھو یہ میری فرما برداری کریں گے، میرا کہنا مانیں گے؟ ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، آقا نے فرمایا ہے ہر وہ گوشت پوش جو حرام مال سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو اولاد کو ایک وقت فاقہ تو کراؤ لیکن حرام مت کھلاؤ، سٹے جوئے کا مت کھلاؤ ان کو۔ غریب ہو آپ چٹنی سے روٹی کھلا دو، دال سے روٹی کھلا دو، لیکن حرام مت کھلاؤ۔ حلال کھلاؤ گے یہ اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، اطاعت شعار ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ورنہ یہ اولاد بڑے ہو کر ہماری ناک میں نکیل ڈال گی اور وہ کچھ کرے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت جرم کیے، بڑے پاپ کیے ہیں، اے اللہ ہم سے بڑا پاپی مجرم باغی کوئی نہیں ہے، مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے صرف نظر فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ دن رات ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں، اے اللہ لیکن تو نے اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکی، مولا قربان تیری محبت پہ، اے اللہ تو نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، اے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ تجھے تو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف ہی فرما دے، اے اللہ معاف ہی فرما دے۔ اے کریم آقا یہ تیرے بندے اتنی رات گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے موسم میں، اے اللہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف لالچ یہ ہے کہ تو معاف کر دے گا، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ صرف لالچ یہ ہے کہ اللہ تو ان کی زندگیاں بنا دے گا، رحمت کی نظر ڈال دے گا، ایک پیار کی نظر ڈال دے گا، اے اللہ ایک پیار کی نظر ڈال دے، اے اللہ ان کو تو اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو اگر چاہ لے گا اللہ سب تیرے دوست بن جائیں گے، اے اللہ تیری نظر پڑے گی، اے اللہ سب کے دل بدل جائیں گے، تمام کے دل تیری دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، مولا سب کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنا تعلق پیدا کر دے، اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھن عطا فرما دے، طاعت کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اے اللہ عبادت کی لذت عطا فرما دے، ذکر کی حلاوت ہمیں دے دے، مولا کریم تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، اے مولا ہم نے تو اپنی عمر گناہوں میں گزار دی اور عمر کا قیمتی وقت غفلت میں گزار دیا ہے، اللہ سب کچھ لٹا پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں، اے اللہ تو رحم کھا لے، کرم کھا لے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، مصیبتیں دور کر دے، حالات سازگار کر دے، مشکلات آسان کر دے، او میرے پیارے اللہ تو نے ہمیشہ ہمیں دیا ہے، ہمیشہ تجھ سے ہی ہم نے لیا ہے، آئندہ بھی تو ہی دے گا اور اب بھی تو ہی عطا فرمائے گا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مولا کریم ہمارے دامن مراد کو بھر دے، اے اللہ یہ جلسہ جن لوگوں نے کیا اور جنہوں نے حصہ لیا، اے اللہ سب کو تو ہر طریقے سے مالا مال فرما، اے اللہ دین دنیا میں ترقیات سے نواز دے، اے کریم آقا یہاں کے باشندوں کو دین کی حقیقت سمجھا دے، اے اللہ دین کا فہم دے دے، اے اللہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان کر دے، اے اللہ یہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مولا دنیا تو ان کو ملی نہیں، اے اللہ ان کو دین سے محروم نہ فرما، دین سے محروم نہ فرما، اے اللہ نہ تو پھر ان کی دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی، اے اللہ ایک چیز تو دے ہی دے، دنیا نہیں ملی تو آخرت دے دے، اے اللہ دین دے دے، اپنی محبت دے دے، مولا اپنا تعلق انہیں عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھروں میں حیا کا ماحول قائم کر دے، اے اللہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، اے اللہ ہماری ہی مائیں ہیں، اے اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما، مولا قصور ان کا نہیں ہمارا ہے، ہم نے اب تک ان تک صحیح دین نہیں پہنچایا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما اور ہمیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما، تلافی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ نادان تھے، ہم تو نادان نہیں تھے، اے اللہ انہیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ تھا، غفلت ہم نے کی، کوتاہی ہم نے کی،
میرے اللہ معاف فرما اور ان کو دین سیکھنے کے جذبے عطا فرما۔ اے اللہ دین کا شوق پیدا فرما دے، ہمیں سکھانے کا شوق پیدا کر دے۔ میرے اللہ ان کو ترقیات سے نواز دے، اے اللہ ہر طرح کی کامیابی سے نواز دے۔ میرے کریم آقا جہاں جہاں ہمارے غریب مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پہ ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مولا کریم ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا ہمیں بھی حوصلے عطا فرما، ہمت عطا فرما کہ ہم ان کی ہر طریقے سے مدد کریں۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ انسانیت کو زندہ فرما دے، اے اللہ عدل و انصاف کو قائم فرما دے۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے دے، ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ برسر اقتدار جو لوگ ہیں اے اللہ ان کو ملک کی ترقی کرنے والا اور انسانیت نواز بنا دے، انسانیت نواز بنا دے۔ میرے اللہ میرے کریم آقا جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ امت کے لیے درد رکھنے والے پیدا فرما، امت کے لیے رونے والے پیدا فرما دے، اے اللہ امت کو لے کر کے چلنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل تو ہمارے سینے تو ٹھنڈے ہو گئے، نہ انسانیت کا درد رہا، نہ اسلام مٹنے کا غم رہا، نہ دین جانے کا درد رہا۔ میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اے اللہ قبول فرما، مولا قبول فرما لے، مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، شقی بدبخت نہ فرما۔ میرے اللہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے، وقف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ اے میرے اللہ بے گھروں کو کشادہ عافیت والے مکان عطا فرما دے، مکان عطا فرما دے۔ او میرے اللہ کسی کی بنا کے نہ بگاڑ، کسی کی بنا کے نہ بگاڑ، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچا لے، علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لے، غنیٰ ملنے کے بعد فقر سے بچا لے، اے اللہ اپنی محبت کے ملنے کے بعد محبت کی محرومی سے بچا لے، اے اللہ دین ملنے کے بعد گمراہی سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ایمان کی لذت ملنے کے بعد کفر کے دلدل میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما، حیا ملنے کے بعد بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کے شوق کو جگا دے، جنت کے شوق کو جگا دے، اپنی ملاقات کے شوق کو جگا دے۔ اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما، یقین نصیب فرما۔ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بہنیں جو پردے میں ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے متوقع ہیں، جن کا حق ہے اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔